الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بزرگان محترم، ماہ رجب کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں. ان کی حقیقت سمجھ لینے کی ضرورت ہے. رجب کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ اس پورے مہینے کے بارے میں جو بات صحیح سند کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرمایا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں. گویا پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کا اشتیاق ہوتا تھا. اس لیے یہ دعا کرنا سنت ہے، اور اگر کسی نے شروع رجب میں یہ دعا نہ کی ہو تو وہ اب یہ دعا کر لے. اس کے علاوہ اور چیزیں جو عام لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں. مثلا 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ شب معراج ہے اور اس رات کو اس طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے. اور جو فضیلت شب قدر کی ہے، کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے. اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیے. اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھی جائے اور ہر رکعت میں فلاں خاص صورتیں پڑھی جائیں. کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی. بزرگان محترم، خوب سمجھ لیجئے، یہ سب بے اصل باتیں ہیں. شریعت میں ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لے گئے تھے. بعض روایتوں میں رجب کا ذکر فرمایا اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے. اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہیں، تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا. لیکن چونکہ اس تاریخ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا تو اب یقینی طور سے 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں. اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب ہی کو معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا تھا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور
امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا۔ بے شک یقیناً وہ رات بڑی عظیم الشان تھی، کسی مسلمان کو اس کی عظمت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ معراج کا 5 سن نبوی میں پیش آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال یہ شب معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد 18 سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن ان 18 سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے، اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے۔ نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، اور نہ صحابہ کرام کو اس کی تاکید کی، اور نہ صحابہ کرام نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے کے 100 سال تک صحابہ کرام دنیا میں موجود رہے۔ اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ثابت نہیں کہ جس میں صحابہ کرام نے 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے منایا ہو، جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کی۔ اس کو دین کا حصہ قرار دینا، یا اس کو سنت قرار دینا، یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون سی رات زیادہ فضیلت والی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ مجھے عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ ہے، اگر صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں گا، اس عمل کو کروں گا، تو یہ آدمی پاگل اور احمق ہے۔ کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو دیکھ کر اپنی زندگی میں کرتے تھے۔ اگر یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو اور حضرات صحابہ کرام نے نہ کی ہو، تابعین کے دور میں یہ دور نہ ہو، تو ہم کون ہو سکتے ہیں کہ دین کے معاملے میں۔ لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین دین کو سب سے زیادہ جاننے والے، دین کو خوب سمجھنے والے، دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں، یا ان سے زیادہ دین کا شوق رکھتا ہوں، تو یہ پاگل ہے، پاگل کی طرح اس کے ذہن کے اندر باتیں آ رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو عمل ہمیں سیرت رسول کی کتابوں میں نہ ملے تو اس کو ہم اپنی زندگی میں نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔